مشینیں آئی ہوئی ہیں، بناتے ہیں، انسان ترتیب دیتے ہیں، یہ لمبائی میں ہونی چاہیے، یہ چوڑائی میں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد پہیا، ویل جس کو کہتے ہیں، یہ انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے، پہیا ہر چیز میں، ہر مشین میں لگا ہوا ہے، انسان اس سے چیزیں بناتا ہے، ترتیب نہ ہو تو وہ بار بار اس کو ٹھیک کرے گا، اس کو چھوٹا کرو، اس کو یہاں سے یوں کرو، ترتیب آ جائے گی تو وہ چیز صحیح کام کرنے لگ جائے گی۔ یہ ترتیب لوگوں نے سیکھی کہاں سے ہے؟ آج جو انسان چیزیں بنا رہا ہے اس نے یہ ترتیب سیکھی کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے سیکھی ہے۔ آج جہاز اڑ رہے ہیں، پرندوں کو دیکھ کے ہی انہوں نے اڑان کا بنایا نا، پانی میں کیا کچھ چل رہا ہے، کیا مشینیں بنائی ہیں، یہ سب اللہ کی چیزوں کو دیکھ کر بنائی ہیں۔ اے انسان تو بزور بازو اللہ کی دی ہوئی عقل سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے، دماغ کو استعمال کر کے بنا رہا ہے، تجھے کہا کیا گیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لے۔ بنا رہا ہے نا چیزیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ جو احساس آپ کے اندر رکھا ہے نا، آپ نے اس کی قدر کی ہوتی تو آپ کو کائنات کی بہت زیادہ سمجھ آ جاتی۔ اے انسان، اللہ نے تجھے بنا کر کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اپنی طرف کی روح پھونکی۔ جب تجھ میں اللہ نے روح پھونک دی تو اب تیرے اندر صلاحیتیں آ گئی، جان آ گئی، قوت آ گئی۔ اگر صرف جسم ہوتا، روح نہ ہوتی، یہ جسم حرکت کرتا؟ تو مہربانی کس کی ہے؟ اللہ۔ اور کس وجہ سے؟ کہ اس نے روح پھونکی۔ تو روح کی طاقت جیسی کوئی طاقت اونچی گئی ہے۔ آپ سو رہے، گہری نیند سو رہے، اور خواب میں آپ پہنچے ہوئے دنیا کے کسی کنارے پر، کسی اونچے پہاڑ پر، پتہ نہیں کون سے ملک پہنچے ہوئے ہیں خواب میں۔ بیٹا آیا، بیٹے نے آ کے کہا ابا جان، واپس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سیکنڈ بھی نہیں لگتی۔ یہ کیا چیز تھی جو واپس آئی ہے فوراً؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ روح کی طاقت ہے۔ جسم کو آنے جانے میں ٹائم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مگر روح کی طاقت ہے۔ خواب میں پہنچے ہوئے کہیں سیکنڈ میں ادھر سے ادھر، تو روح کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر سکتا اونچی؟ تو جو ہو روح اللہ، ہم نے تو اللہ نے روح پھونکی ہے، جس کا لقب ہی روح اللہ ہو، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ پھر روح القدس جس کو لقب دیا گیا اس کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے صدقے یہ سب کچھ دیا گیا اس حبیب کی شان کیا ہے؟ ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے واقعے میں ایک سوال لوگ اکثر کرتے تھے، ناسمجھی کا سوال ہے، مگر کچھ لوگوں نے کیا کہ حضور نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے تو ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور جب مسجد اقصیٰ پہنچے حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود، تو لوگوں نے سوال یہ کیا کہ وہ تو نماز پڑھتا چھوڑ گئے تھے، اگر 2 رکعت والی نماز بھی تھی، ابھی کھڑے ہوئے تھے، رکوع کرنا تھا، سجدے کرنے تھے، قعدہ کرنا تھا، تو ٹائم لگتا، حضور گئے تو وہ وہاں موجود۔ یہ سوال کوئی نہ سمجھ کر سکتا، حالانکہ جواب سیدھا سیدھا ہے، وہ قبر میں بھی تھے، وہ مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، ایک وقت میں کئی جگہ پہ موجود ہونا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔
آج سائنس نے ثابت کر دیا. ایک آدمی خبریں پڑھ رہا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے, دنیا میں کروڑوں جگہ اسے دیکھ رہے ہو. جب مادیات کا یہ عالم ہے, روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ اندازہ کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور تو گئے براق پر, موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر گئے جو پہلے پہنچ گئے؟ تو سوال حالانکہ کوئی علمی سوال نہیں ہے, محض ناسمجھی کا, مگر میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ نبی گئے تھے براق کی رفتار سے, موسیٰ علیہ السلام گئے نبوت کی رفتار. بات سمجھ آ گئی؟ اور نبوت کی رفتار کا کوئی اور مقابلہ کر سکتا نہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ روح کی طاقت کتنی ہے, روح کتنا اثر رکھتی ہے. تو انسان کو جو دل ملا ہے نا, دل, اگر یہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انسان پھر ولی اللہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پھر اس کو اللہ کی پہچان, ہر چیز میں اللہ کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں. آپ تو دیکھتے ہیں نا, پتا دیکھ رہے ہیں, یار یہ پتا یہ اس پتے سے ذرا الگ ہے, وہ چوڑا تھا, یہ پتلا ہے, اس کی لائنیں باریک تھیں, اس کی موٹی ہیں. آپ کی نظر اتنی, مگر یہ ساری کائنات کے راز ہے جو پھیلے ہوئے ہیں. جب دل صاف ہو جائے تو پھر انہی آنکھوں سے کائنات میں اللہ کے جلوے صرف نظر ہی نہیں آتے, سج بھی آ جاتے ہیں. کس چیز میں کیا ہے, کس میں. اچھا, پھر اگر روح کے بارے میں بات کروں تو روح کی اقسام ہے. روح حیوانی پورے جسم میں ہے, پورے جسم میں جہاں یہ روح نہیں ہوتی اس کو ڈیڈ سیل کہتے ہیں. وہاں سوئی بھی مارو, مثلا آپ کے ہاں کوئی چیز زخم آ جائے, کھرنڈ بن جاتی ہے, اس کھرنڈ میں روح نہیں ہوتی, آپ اس کو کھرچ بھی دیں تو کچھ نہیں ہوتا. مگر جہاں جہاں روح ہوگی ہلکا سا کانٹا بھی چبھے گا آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ اللہ نے تعالی پھونکنے والا, جس جس میں اس نے پھونکی ہے سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے, سب کا حال ایک جیسا. اب ایک بات اور سن لیں, وہ یہ کہ جسم کو موت آتی ہے, نفس کو آتی ہے, روح کو نہیں آتی. روح کو, تو جب روح کو موت نہیں آتی تو روح کا کمال بھی ختم نہیں ہوگا. جسم کا کمال ختم ہو سکتا ہے کہ جسم کو موت آ گئی, روح کو موت نہیں آتی تو روح کا کمال بھی ختم نہیں ہوگا. تو روحانی کمالات کا سلسلہ بند ہوتا نہیں. مگر جس کو روحانیت ملی ہی نہ ہو, جس کو روحانیت کا پتہ ہی نہ ہو, تو پھر وہ انکار کے سوا اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کو اور کیا ہوگا, وہ انکار ہی کرے گا. ہم یہ مانتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق اللہ نے بنائی ہے, اور اللہ نے انسان کو بہت زیادہ شرف والا بنایا ہے. تو انسان کو بہترین بنایا, اس کو بہترین ہونا. اچھا, اب یہ جو روح ہے انسان میں, اس کا ہیڈ کوارٹر, سینٹر, مرکز کیا ہے؟ کوئی بولے. ماشاءاللہ, دل. کیا ہے؟ دل. کہتے ہیں نا دل فیل ہو گیا تو بندہ ختم. تو مرکز, سینٹر, حالانکہ پورے جسم میں ہے مگر سینٹر ہے دل, ہیڈ کوارٹر. تو دل سے ہی آگے پورا نظام جسم کا